الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں ظہر کے بعد کی اس نشست میں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ذکر چل رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایسا نیکیوں کا موقع ہماری زندگی میں بار بار آتا ہے۔ اس لیے جب کسی نیکی کا موقع ملے تو اسے غنیمت جان کے کر گزرنا چاہیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کون سی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ برائی سے روکنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اور گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے اذیت دینے والی کسی چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر بات چل رہی تھی کہ جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، تو اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ راستہ ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو باہر سڑک یا گلی ہو، اسے راستہ سمجھتے ہیں۔ راستہ ہر اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آدمی گزرتا ہو، آدمی کی گزرگاہ ہو۔ اب وہ گزرگاہ اس کا گھر بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر سے بھی آدمی گزرتا ہے تو بہت سی گھر میں ہوتی ہیں، کمرے سے نکل کے آدمی کچن میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اور گھر کے کام کاج آنا جانا کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کی ابتدا جو ہے اپنے گھر سے ہے۔ اور جو آدمی اپنے گھر میں اس کام کا عادی ہوگا تو پھر باہر بھی اسے فکر ہوگی کہ سڑک پر کوئی ہڈی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کیلے کا چھلکا ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی دوسرے بھائی کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ خالی اتنی بات نہیں ہے کہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا صدقہ ہے، اصل اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو، کسی راہگیر کو، راستہ چلنے والے کو اگر ہم تکلیف سے بچا دیں گے تو اس پر اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب راہ چلتے ہوئے آدمی کی تکلیف کا ہم خیال کر کے اس چیز کو ہٹا دیں گے، اس پہ صدقے کا ثواب ملے گا، اور وہ چاہے کوئی اجنبی آدمی ہی ہوگا، ہمارا کوئی جان پہچان والا نہیں ہوگا،
تو پھر اپنے گھر والوں کو اذیت سے بچانا، تکلیف سے بچانا، گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹانا، یہ کتنا باعث اجر ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج خود کر لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ نکال لیتے تھے، اپنی جوتی کو گانٹھ لیتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے تھے، تو اپنے کاموں کو کر لیا کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ تاکہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ان کے بوجھ کو تقسیم کیا جا سکے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کے بوجھ کو تقسیم کیا جائے، آج بعض مردوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جان جان کر بیوی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور خاص کر ان دنوں میں یہ جو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، آج کاروبار بھی بند ہیں، نوکریوں سے بھی لوگ گھر پر بیٹھے ہیں۔ اب ان فرصت کے لمحات میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں اللہ نے سلیم الطبع بنایا ہے کہ ان کے تعلقات پہلے سے زیادہ اور مضبوط ہو گئے اور اچھے ہو گئے اور خوشگوار ہو گئے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے تعلقات ان ایام کے اندر اور زیادہ بجائے خوشگوار ہونے کے ناگوار ہو گئے، ناگوار ہو گئے۔ پہلے تو یہ تھا کہ شوہر صاحب صبح چلے جاتے تھے کام پر اور شام کو واپس آتے تھے، تو گھر میں سارا دن تو خیریت سے گزر جاتا تھا۔ اب جب وہ سارا دن گھر میں ہیں تو اب گھر والوں کی خیر نہیں ہے، بچوں کی خیر نہیں ہے، بات بات پہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، عجیب کیفیت ہے۔ بعض جگہ کی اطلاعات ملتی ہیں کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں اور بچوں کا کام کیا ہے؟ شرارتیں کرنا۔ سب کے بچے شرارت کرتے ہیں، لیکن اس کو برا لگتا ہے، کہتا ہے کیا گھر میں شور ہو رہا ہے، میرے آرام کا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ارے بھائی بچے بھی تو تمہارے ہیں، بچے کوئی محلے کے تو نہیں ہیں، اپنے ہی بچے ہیں، اور جو بچوں کا کام ہے وہ تو کریں گے۔ جب بچوں نے اپنی نیند پوری کر لی، اب اٹھ کر نہ ان کو اسکول جانا ہے، نہ مدرسے جانا ہے، نہ کوئی اور کام کاج ہے، اب انہوں نے تو شور شرابہ کرنا ہی ہے۔ اب اس کا غصہ بھی کس پر ہے؟ بیوی کے اوپر ہے۔ یعنی وہ بیچاری ایسی تختہ مشق ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہ ملے، شوہر صاحب خود رکھ کے بھول جائیں تو غصہ اس کا نزلہ بیوی کے اوپر ہے۔ کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے، وقت پہ کھانا نہ ملے، چائے نہ ملے تو غصہ بیوی کے اوپر ہے، کپڑے تیار نہ ملے تو غصہ بیوی کے اوپر ہے۔ یعنی ایک اکیلی وہ جان جو ہے وہ بیچاری کتنا آخر ستم برداشت کرے، کتنا ستم برداشت کرے۔ تو اصل مقصد اس سے یہ ہے کہ آدمی اذیت سے دوسروں کو بچائے، اذیت سے بچائے، اور اذیت سے کب بچا سکتا ہے؟ جب دوسروں کی راحت کا خیال کرے، راحت کا خیال کرے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات میں آنکھ کھل گئی، ہوتا ہے کبھی کسی پیشاب کی حاجت ہوئی، کبھی کسی آہٹ سے آنکھ کھل گئی یا ویسے آنکھ کھل گئی، تو فرماتے تھے کہ میں بیدار ہو گیا اور دیکھا کہ اہلیہ گہری نیند سو رہی ہیں، پیرانی صاحبہ۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں بے آرام ہوں، چلو شکر ہے یہ تو آرام میں ہے۔ اب یہ ایک آدمی کی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے کہ اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ چلو میں اگر بے آرام ہوں یہ تو آرام میں ہے۔ اور آج کا شوہر ہو، کیونکہ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا جو میاں ہے یہ میاں نہیں ہے، میاؤں ہے، میاؤں۔ اور آج کا اگر شوہر ہو کہ ارے اس سے اتنا بھی خیال نہیں ہے، میری تکلیف کا ایسا احساس نہیں ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اور یہ سو رہی ہے بڑے مزے سے، تو اس بیوی کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایک زاویہ سوچ کا، زاویہ فکر کا کتنا بڑا فرق ہے کہ سوچ وہاں بھی موجود ہے، سوچ یہاں بھی موجود ہے، لیکن بیوی ایک شرعی دوست ہے، ایک زندگی کی ساتھی ہے، ایک رفیقہ حیات ہے، اس زندگی کے سفر میں تمہاری شریک ہے۔ لیکن سوچ کا کتنا بڑا فرق ہے کہ ایک طرف یہ کیفیت ہے
کہ بیوی کی نیند پر، اس کی راحت اور اس کے آرام پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے کہ یہ راحت میں ہے، یہ آرام سے ہے، میں بے آرام ہوں تو کیا ہوا؟ اور ایک طرف یہ سوچ ہے کہ بیوی اگر سو رہی ہے تو یہ کیوں سو رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بیچاری سارا دن کام کاج کرتی ہے، اور کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو کام وہ انجام دیتی ہے اگر وہ کام مردوں کے ذمہ لگا دیا جائے تو ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، مرد کا دماغ ٹھکانے نہیں رہے گا، پاگل ہو جائے گا، ایک ہفتے میں پاگل ہو جائے گا، جتنے متفرق قسم کے وہ کام کرتی ہے۔ اب اگر کبھی شوہر صاحب گھر میں آئے، بیچاری تھکی ہاری تھی، کہیں پر لیٹ گئی، اس کی نیند آ گئی، تو اس نے آتے ہی گھر میں جو ہے وہ طوفان مچا دیا کہ ارے کہاں گئی، یہ تو ہر وقت سوتی رہتی ہے۔ یعنی ایک دن کی بات پر تانا کیا ملا کہ ہر وقت سوتی رہتی ہے، اور سارا دن گھر کون سنبھالتا ہے؟ تم آ کے سنبھالتے ہو۔ سارا دن کھانا کون پکاتا ہے، گھر کی صفائی کون کرتا ہے، گھر کا کام کاج کون کرتا ہے؟ اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بیوی جو ہے، ارے کبھی یہ سوچا کرو کہ اس کی ذات سے تمہیں فائدہ کتنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اگر یہ بیوی نہ ہوتی، نہ معلوم کہاں کہاں حرام جگہ پہ منہ مارتے جا کر، تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنی ہوئی ہے، نظروں کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا یہ ذریعہ ہے۔ پھر جو کام مختلف نہ معلوم کتنے لوگ مل کر انجام دیتے، وہ اکیلا اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ تمہاری باورچن بھی ہے، کھانے پکا کے کھلاتی ہے، قسم قسم کے کھانے پکاتی ہے، اور تمہاری دھوبن بھی ہے کہ کپڑے بھی دھوتی ہے، تمہارے کپڑوں کو استری بھی کرتی ہے، اور آیا بھی ہے کہ تمہارے بچوں کو پالتی بھی ہے، بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، اور پھر وہ گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، ماسی بھی بن جاتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، پھر تمہارے گھر کی چوکیدار بھی ہے کہ تم گہار ہو، بے فکر ہو، دوستوں میں ہو، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، وہ بیچاری گھر کی چوکھٹ کی نگرانی کر رہی ہے، اپنی بھی نگرانی، اپنے بچوں کی بھی نگرانی، گھر کی بھی نگرانی، شوہر کے مال کی بھی نگرانی۔ تو کبھی اس کی خوبیوں پر بھی تو نظر کرنی چاہیے کہ اس کے اندر خوبیاں کتنی ہیں، کتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اور جہاں تک خامیوں کی بات ہے تو اگر اس کے اندر ایک خامی تمہیں نظر آتی ہے، اپنے اندر سوچو تو 10 خرابیاں نظر آئیں گی کہ تم جو گھر سے باہر جاتے ہو، تم کس طرح سے زندگی گزارتے ہو، وہ تو بیچاری عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اپنے وقت کو کیسے گزارتی ہے کہ کبھی کسی مرد کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اکثر عورتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اتنی نگاہ ان کی پاک باز ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے کہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اللہ وہ حیا، وہ عفت اور وہ پاک دامنی انہیں عطا کرتا ہے۔ اور کیا شوہر ایسا ہوتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، کتنی جگہ پر ہوس بھری نگاہیں ڈالتا ہے، تو کتنی خوبیوں کی وہ مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اسے دشمن سمجھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کام کی جو ابتدا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت سے بچانا، اس کی جو ابتدا ہے وہ اپنے گھر سے ہونی چاہیے، اپنی بیوی سے ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے ہونی چاہیے، اور پھر اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنی چاہیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کہ جب وہ اولاد بڑی ہو جائے اور اپنی ایک عملی زندگی کے اندر وہ اولاد قدم رکھے تو اس اولاد کی زندگی کا مقصد بھی یہ ہو کہ بھئی اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانی چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں۔ آج اولاد کی تربیت کی فکر کس کو ہے؟ جب شوہر کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طرح بیوی کو ٹارچر کیا جائے، بس اسے نشانہ بنایا جائے، اور اسے نشانہ بنا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے اپنی ایک نفسانیت کی، اپنے جذبات کی تسکین کی جائے، تو آپ بتائیے کہ ایسے شوہر کو موقع ملے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے؟ اب یہ حقیقت میں بیوی کو ٹارچر کر کے، بیوی کو نشانہ بنا کر
بیوی کا نقصان کم کر رہا ہے، اپنی اولاد کا نقصان زیادہ کر رہا ہے، کہ وہ عورت جو بیچاری اتنا ٹارچر سہے گی، تشدد سہے گی، وہ اولاد کی کیا تربیت کر سکے گی؟ جبکہ ماں کی گود اولاد کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ وہ کیسے اس کی تربیت کر سکتی ہے جو خود ایک ٹارچر کو برداشت کر رہی ہے، ایک تشدد کو برداشت کر رہی ہے، اور اس تشدد کے ماحول کے اندر جو اولاد پروان چڑھتی ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس اولاد کا کہ جو اس تشدد کے ماحول کے اندر پروان چڑھتی ہے، کہ اس تشدد کے ماحول کو دیکھ دیکھ کر ان کے ذہن بھی تشدد زدہ ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی ان پہ تشدد نہ کرے، لیکن اس تشدد کو دیکھ کر کہ باپ ماں پہ تشدد کر رہا ہے، سخت و ترش جملے کہہ رہا ہے، اس کی عزت نفس کو پامال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اب بظاہر اگر وہ تشدد نہ بھی کریں، لیکن ذہن جو ہے وہ تشدد زدہ ہو چکے ہیں، اب اس میں کوئی انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں، ایسی خبریں آتی ہیں، اخباروں کے اندر خبریں چھپ جاتی ہیں، کیا ہوا جی، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، ایسی خبریں چھپ جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ تشدد کو برداشت نہ کر پائی، بالآخر اس نے کہا آر یا پار۔ بیٹا تشدد کو برداشت نہ کر پایا، اس نے کہا آر یا پار۔ تو اس لیے زندگی انسان کی جب بنتی ہے جب اس کی معاشرت درست ہوتی ہے، اس کے اخلاق درست ہوتے ہیں، اس کی عادات درست ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اب اسے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اپنی پوری توجہ کا مرکز اور محور اپنی اولاد کو بنانا چاہیے، کہ ہماری زندگی جیسی بھی ہے لیکن ہم اپنی اولاد کو ایسا انسان بنا دیں کہ معاشرے کو اچھا انسان ملے، اور ان کی ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، ان کی تو راحت اور سکون کے ساتھ گزرے۔ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دیں، اپنی اولاد کو ایسا بنا دیں، تو اپنے گھر سے اذیت دینے والی چیزوں کو ختم کرنا، اور یہ جب ہو سکتا ہے کہ جب اپنے اندر سے اذیت دینے والی سوچ اور فکر کو آدمی ختم کرے۔ اگر اس کے اندر یہ سوچ اور فکر موجود ہے اذیت دینے کی، کیونکہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کا ہٹانا یہ تو بعد کے درجے کی چیز ہے، ارے پہلا درجہ تو انسان کا ہے کہ انسان سے انسان کو اذیت نہ پہنچے، انسان سے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے کسی قول سے، نہ اس کے کسی فعل سے۔ اور اس کی ایک آسان سی صورت یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی توقعات کسی سے وابستہ مت کرو، توقعات وابستہ نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ گھر جاؤں گا تو بیوی مجھے سلام کرے گی، سلوٹ مارے گی، بیوی میرے پیر دھو کے پیے گی، بیوی مجھ سے ایسا برتاؤ کرے گی، یہ نہیں۔ اور ایسے ہی بیوی شوہر سے یہ توقع نہ رکھے، بلکہ اپنی جانب سے جو دوسرے کو راحت پہنچا سکتا ہے وہ راحت پہنچانا شروع کر دے، اپنی جانب سے دوسرے کو راحت پہنچانا شروع کر دے، اور ذہن یہ بنا لے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آئی تو اس ناگواری کو میں نے برداشت کرنا ہے، ناگواری کو میں نے برداشت کرنا ہے۔ بس جب آدمی ذہن یہ بنا لیتا ہے کہ میں نے دوسرے کو راحت بھی پہنچانی ہے اور دوسرے کی ناگواری کو برداشت بھی کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی ناگواری اس درجے کی ناگواری محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ذہن پہلے سے بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ناگواری تو پیش آئے گی، دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ دنیا میں خوشگواریاں بھی ہیں، ناگواریاں بھی ہیں، دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اور سکھ بھی ہے، راحت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ تو یہ دنیا تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یہاں پر نہ نرا دکھ ہو سکتا ہے نہ نرا سکھ ہو سکتا ہے، بس مل جل کے گاڑی چلتی ہے، مل جل کے گاڑی چلتی ہے۔ اس لیے توقعات کا جو محل ہے، یہ جو توقعات کا محل ہے، اسے بہت بلند تعمیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توقعات رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ اور جب کسی سے توقع نہیں ہوگی بلکہ دل کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے اپنی ذات سے دوسروں کو راحت پہنچانی ہے اور دوسرے کی ناگواری پر میں نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کی برکت سے گھر کے حالات بدل دے گا، گھر کے حالات بدل دے گا۔ کیونکہ صبر کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔
صابر کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، اور صابرین کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی معیت ہے تو وہ تنہا نہیں ہے، اس لیے اس کو غم زدہ اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے برداشت کر لینا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، پھر اللہ اس کی تسلی کا بندوبست کرتا ہے، اللہ اس کی تسلی کا انتظام کرتا ہے، اللہ ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے کہ جو اس ماں کے زخم پہ مرہم رکھنے والی ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے بھی صبر کرنا چاہیے، ناگواری پہ صبر کرنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اللہ کے لیے برداشت کر لے، صبر کر لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دلوں کا بدلنے والا اللہ ہے۔ ہم اپنی زبان سے کسی کے دل نہیں بدل سکتے، لیکن دعا سے بدل سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے جب التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو سیدھے راستے پر ڈال دے، اس کی طبیعت کو اندر سے بدل دے، سختی کو دور کر دے، غصے کو دور کر دے، تو اللہ سے جب آدمی لجاجت کے ساتھ مانگتا ہے، اور میں بات یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنی توانائی انسان لڑائی جھگڑے کے اندر خرچ کرتا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، صبح سے شام چل رہا ہے، اگر اتنی توانائی دعا کے اندر خرچ کر لے، اللہ سے مانگنے میں خرچ کر لے، واللہ حالات بدل جائیں گے، اور وہ جو تلخی کا ماحول ہے، وہ تلخی کا ماحول شیریں ماحول بن جائے گا، سازگار ماحول بن جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دونوں طرف سے جذبات ہوتے ہیں، ادھر سے بھی جذبات، ادھر سے بھی جذبات، اور بعض مردوں کے اندر یہ شرارت ہوتی ہے کہ بس وہ تھوڑا سا پن کر کے بس اسے عورت کو شروع کر دیا، وہ شروع ہو گئی جذبات میں، اور اس کے بعد بس وہ پھر مزہ لیتے ہیں بیٹھ کر۔ بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اور جب بات حد سے بڑھتی ہے تو غصے میں پھر خود بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو عجیب قسم کے لوگوں کے مزاج ہیں، اس لیے صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ طاقت کا مقابلہ اس طاقت سے کرو جو بات کے نتائج کی متحمل ہو۔ ایک آدمی جذبات میں کچھ کہہ تو سکتا ہے، لیکن اس کے اگر برے نتائج بعد میں آئیں گے، کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو طاقت کا مقابلہ اس طاقت سے کرو جو بات کے نتائج کی متحمل ہو، اور اگر وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کیا فرمایا کہ پھر دو کام ہے، صبر اور دعا۔ اب اللہ سے صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو جو توانائی تم لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں، تلخ کلامی میں، بد کلامی میں، جتنی توانائی کو خرچ کیا جا رہا ہے، اگر اس توانائی کو دعا کے اندر خرچ کر لیا جائے، اللہ سے مانگنے میں خرچ کیا جائے، کتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جائے، کتنا اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ توقعات زہر ہیں، توقعات سنکیاں ہیں، کہ کہیں پر شوہر بیوی سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور کہیں پر بیوی شوہر سے توقعات وابستہ کر لیتی ہے، اور یاد رکھیے کہ جیسی ہم توقعات وابستہ کرتے ہیں ان توقعات کے مطابق ہو سکتا حسب توقع کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر توقع قائم ہی کیوں کی جائے؟ پھر توقع قائم کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی توقع تو سنکھیا ہے، زہر ہے، اس لیے توقع کسی سے نہ ہو۔ ہاں توکل ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر یقین رکھو، بس اللہ دلوں کا بدلنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اذیت کا جو عنصر ہے، جہاں ہمیں اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو ہٹا دو، اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ اپنی طبیعت کے اندر اذیت دینے والی باتیں ہیں، چیزیں ہیں، اپنی طبیعت سے بھی تو اس کو نکال دو، اس پہ تو نامعلوم کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.